بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث 4739۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عام فہم تفسیر القرآن، ترجمہ عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تفسیر دنیا کے مشہور تفاسیر کا خلاصہ ہے، جس میں خاص طور سے تفسیر ابن کثیر، احسن البیان مکہ مکرمہ، ترجمان القرآن از مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، و تفسیر تیسیر القرآن از مولانا عبدالرحمن کیلانی، و تیسیر الرحمن از مولانا محمد لقمان حفظ اللہ، و تفسیر ثنائی از مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اہم تفاسیر بھی شامل ہیں۔ مرتب مولانا عبدالسلام عمری، معاونین مولانا ابو انس شمیم، مولانا حافظ ساجد ندوی، مولانا ذاکر اللہ عصری۔ نام کتاب عام فہم تفسیر القرآن، مرتب مولانا عبدالسلام عمری، باہتمام اس کے عبدالعزیز، صفحات 1392، سنیشاد 2012۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، اور ہمارے نبی اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر درود و سلام ہو، اما بعد۔ قرآن کی اہمیت۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید تقدیر بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن قسمت بنانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کی تقدیریں بدل دی۔ پہلے وہ غریب تھے، محتاج تھے، بے اخلاق و بے کردار تھے، قرآن نے اخلاق دیے، کردار عطا کیے، مال و دولت سے نوازا، تخت و تاج دیے، عزت و سربلندی عطا کی۔ آج سے ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر مسلمانوں کی قسمت بدلنا ہے تو ان کی تقدیر بنانا ہے، ان کی حالت سنوارنا ہے تو قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اسے ساری دنیا تک پہنچائیں۔ قرآن کی اہمیت کا کیا کہنا؟ جس رات نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر، قدر والی رات بن گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو گیا۔ جس شہر میں نازل ہوا شہر امن والا شہر بنا دیا گیا۔ جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی امام الانبیاء ہو گئے، اور جس امت پر نازل ہوا وہ افضل امت ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاروں کے قرآن ہو کر۔ قرآن کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، سورہ انعام کی آیت ہے، 157 نمبر کی آیت ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی، کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اس قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، سورۃ النحل 89 نمبر کی آیت ہے۔ اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے جو ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب کرتے فرماتا ہے، وَمَنْ اتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، سورہ طٰہٰ 1، 2 اور 3 نمبر کی آیت ہے۔ چنانچہ جس نے میری ہدایت قرآن کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری حدیث نمبر 4739 کی حدیث ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کی تلاوت اور اسے سننے کے وقت دل سے باقی سب خیال نکال دے اور اپنے کان اسی طرف لگا دو اور اس کے حضور اس طرح حاضر ہو جیسے تجھے خطاب کر رہا ہے، اور یہ دیکھ کہ کلام کون کر رہا ہے، کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ہی لیے ہے جو اس کے رسول کی زبان پر ادا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ،
بلا شبہ اس میں شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل سے متوجہ ہو اور غور سے سنے۔ اگر دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی چٹھی یا خط تیرے پاس آئے جس میں اس نے تجھے کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو، تو تجھے اس وقت قرار نہیں آئے گا اور نہ تیری پریشانی دور ہوگی جب تک تو اسے پڑھ نہ لے، سمجھ نہ لے اور اس پر عمل نہ کر لے۔ پھر اللہ کے کلام کی کیا عظمت ہونی چاہیے، ذرا غور کریں اور سوچیں۔ قرآن کا نزول کس لیے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول امین پر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ آپ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بن جائیں۔ چنانچہ آپ فی الواقع ایسے ہی تھے جیسا کہ حدیث میں ہے، فَإِنْ قَلَقَ نَبِيُّ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھے۔ صحابہ کرام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ صحابہ کرام قرآن حفظ کرتے، اس کو لکھتے، اس کی تلاوت کرتے اور دوسروں کو بتلاتے، قرآن ہی کو حاکم بناتے اور قرآن ہی کی طرف اپنے جھگڑے لے جاتے۔ قرآن کے آداب سے خود آپ ادب سیکھتے اور اپنے اولاد کو ادب سکھلاتے۔ قرآن ہی سے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے اور قرآن ہی سے وابستہ رہ کر انہوں نے ملک فتح کیے۔ قومیں اطاعت قبول کرتی گئی، قرآن کو دستور مانتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین میں اقتدار بخشا اور انہوں نے دشمن سے بھی حسن سلوک کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ساری دنیا پر ہمارا دبدبہ چھایا ہوا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لیلا اقتدار نے ہم سے دامن کیوں چھڑا لیا؟ ہمارے اقبال کا پرچم کیوں جھک گیا؟ فتح مندیاں ہم سے کیوں روٹ گئی؟ ہم زلزلوں اور زوال کا شکار کیوں ہو گئے؟ تاریخ کے اوراق پلٹے غور کیجئے، معلوم ہوگا کہ ہمارے زوال کا سبب ہماری قاری اور زباں حالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑ لیا اور اس سے دور ہو گئے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَٰذَا الْكِتَابَ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1353 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود بھی حافظ قرآن تھے اور اپنے عہد خلافت میں مجلس شورا کی رکنیت کے لیے حافظ قرآن یا عالم قرآن ہونے کا معیار مقرر فرما رکھا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی شورا کے تمام ارکان یا حافظ قرآن تھے یا عالم قرآن۔ آپ کی عہد حکومت کا واقعہ۔ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مکہ سے باہر جانا پڑا تو اپنے پیچھے عبد الرحمن ابزی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اپنے پیچھے قائم مقام کس کو بنایا؟ نافع رضی اللہ عنہ نے بتایا عبد الرحمن ابزی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے بتایا، غلاموں میں سے ہے لیکن قرآن کا سب سے بڑا قاری اور علم الفرائض وراثت کے مسائل کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق بہت خوشی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے، یعنی قرآن کو گلے لگاتے ہیں اللہ ان کو ترقی دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم حاصل کی، اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی آب و تاب سورج کی چمک جیسی ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 خلعتیں پہنائی جائیں گی جن کی قدر و قیمت کے آگے ساری دنیا ہیچ ہوگی۔ والدین پوچھیں گے، ہمیں خلعتیں کس بنا پر پہنائی گئی ہے؟ جواب ملے گا، تم دونوں کے بیٹے نے علم قرآن حاصل کیا ہے، اسی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز نصیب ہوا۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1434 کی حدیث ہے یہ۔ اللہ جب قرآن کے اعزاز کا یہ عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان کے عالم قرآن بیٹے کو کیسے کیسے زبردست انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ قرآن کریم بہت بڑی متاع ہے، یہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد بتانے کے لیے آیا ہے۔ اسے پڑھیے، سمجھیے، سیکھیے، سکھائیے، حفظ کیجیے، اس کی تعلیمات عالیہ پر عمل کیجیے اور ان پیش بہا تعلیمات کی مہک اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب، اپنے ماحول اور معاشرے میں دور دور تک پھیلا دیجیے۔ اس مصحف کو میں آپ کو
اس مصحف مقدس میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اگر آپ حسن کے متوالے ہیں تو رب جمیل سے بڑھ کر کس کا حسن ہے جس پر دل فدا کیا جائے۔ اگر آپ بلند مرتبے پر پہنچنے اور عظمت کا تاج پہننے کی تمنا ہے تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج اور لباس فاخرہ پہنایا جائے گا جس کے آگے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ اگر آپ ارباب اقتدار سے دوستی کرنے اور ان کی حمایت کرنے کا ارمان ہے تو قرآن کریم کو حرز جان بنا لیجئے۔ یہ مقدس کتاب جنت میں لے جانے کے لیے سب سے بڑی معین و مددگار بنے گی۔ مولانا عبدالسلام عمری۔ اللہ حافظ۔